نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ عزیز بہنوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام انسانوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ہر انسان کو اپنا حساب دینا ہے۔ اچھا، عربی زبان میں قریب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے نا، تو قریب کے لیے عربی میں کہتے ہیں قربا یقربو، ہے نا، لیکن یہاں پر جو ہے اقتربا لفظ لایا گیا ہے، یہاں پہ 2 حرف کا اضافہ ہے۔ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعانی، یعنی کہ جب حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو معنی میں بھی اضافہ، یعنی بہت قریب آ گیا۔ کتنا قریب آ گیا؟ امیجن کرے اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے نا، اور اس کو کہہ دیا جائے، ٹیچر کہہ دے کہ بھائی کل تمہارا ایگزام ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ بچہ جو ہے کیا اسے رات بھر نیند آئے گی؟ وہ بس پریشانی میں رہے گا کہ کسی طرح میں جو ہے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ اسی طرح ہماری بہنیں جو ہے قرآن کا ترجمہ جو ہوتا ہے اس کی بھی ایگزام دیتی ہے نا، ذرا اپنے آپ کو اس پر رکھ کر دیکھیں کہ کوئی آپ سے کہے کہ کل آپ کا امتحان ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ آرام سے رہ کر پڑھ سکیں گی؟ نہیں پڑھ سکیں گی نا، بے چین ہو جائیں گی۔ کسی طرح آپ چاہیں گی کہ پورا میں پورشن جو ہے سلیبس کمپلیٹ کر لوں، پوری رات فکر سے نیند نہیں آئے گی۔ تو سوچیں، آج ہم جس زندگی کے پڑاؤ پر ہیں، ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، جو بھی میری سننے والی بہنیں ہیں، امیجن کیجئے کہ ہم نے شاید آدھی زندگی گزار لی ہے اپنی، ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 ایئرس تھی نا، تو اگر آدھی نہیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے 2/3 زندگی گزار لی ہوگی، اور اب دیکھیے اب پلٹنے کا وقت قریب ہے نا۔ کہتے ہیں 35 ایئرس کے بعد جو ہے انسان اپنی الٹی گنتی کرنا شروع کر لے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام کے لیے 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے، اس کو 1 گھنٹے میں اپنا پیپر کمپلیٹ کرنا ہے، تو وہ کتنی سپیڈ سے اپنا پیپر لکھے گا؟ تو سوچیں ہم کس حال میں ہیں، ہم کیسے بے پرواہ اور آرام سے بیٹھے ہوئے کہ ہم سب غفلت میں ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں منہ دکھانا ہے، ہمارے اعمال کا حساب بھی ہونا ہے۔ اس آیت میں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ اگر لوگوں کو حساب دینے پر یقین ہوتا تو حساب کی فکر یقیناً ان کو چین لینے نہیں دیتی۔ حساب کی فکر ہوتی ہے تو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، جب اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے۔ لیکن اگر حساب پر یقین ہوتا ہے تو انسان اپنے ہر عمل کو وے کرتا ہے کہ قبول ہوا یا نہیں، اسے فکر ہوتی رہتی ہے کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں وہ قبول ہوں گے بھی کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، خود ہی اپنے آپ کو جج کر لو۔ آئیے ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں ہمارے سلف صالحین کی زندگیوں پر، ان کی سیرت پر، کہ جب ان کے سامنے آخرت کے حساب کا ذکر ہوتا، جب آخرت کا خیال بھی آ جاتا تو شدید خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور انسان نہ ہوتا جس کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کے ذکر پر اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ وہ فرماتے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیابی ملی تو آگے آسانی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آخرت کے حساب و کتاب کی یاد کرتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حالانکہ وہ امت کی افضل ترین صحابی تھے۔ عزیز بہنوں، جن صحابہ کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ 10 مبشرہ میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ان کو مل گئی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں ایک پرندہ ہوتا جو کسی درخت پر بیٹھا کہیں چر چگ جاتا، انسان نہ ہوتا جس کا حساب ہو۔ کبھی کہتے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، یہیں جلا دیا جاتا اور حساب نہ دینا پڑتا۔ دنیا میں جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود وہ آخرت کے بارے میں کتنے حساس تھے۔ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے حساس تھے؟ عزیز بہنوں، وہ اپنی نیکیوں سے زیادہ گناہوں پر نظر رکھنے والے لوگ تھے۔ غفلت وہاں بھی آتی ہے جب نیکیاں بہت بڑی ہو جائیں، تسلی یا تھپکیاں جب آپ اپنے آپ کو دینے لگ جائیں کہ اتنا تو کام کر رہی ہو، اتنا وقت لگا رہے ہو، قرآن پڑھنے پڑھانے میں یا اجتماعی کاموں میں اتنا وقت دے رہے ہو، باقی تو اتنا بھی نہیں کر رہے۔ تم نے تو اتنی مشکلات اٹھائی ہیں، تم نے تو ڈھیروں قربانیاں دی ہیں، اتنی تو جمع ہو گئی ہیں نیکیاں، آخرت کا حساب تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ ایسے تم فلائنگ کلر سے پاس ہو جاؤ گی، ایسے آخرت پہ فخر سے سب کو اپنا نام اعمال دکھاؤ گی۔ جب اس طرح شیطان نیکیوں پر فوکس کرواتا ہے، نیکیوں کو میگنیفائی کر کے دکھاتا ہے، تو گناہ خود بخود چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ کیا 2-4 چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی اللہ معاف، یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ تو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ اور اس طرح انسان اپنے حساب سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بحیثیت قرآن سے جڑے لوگوں میں نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہو رہا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے جب ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ انسان جو ہے اپنے گناہوں سے غافل ہے تو ساتھ ساتھ گناہوں کا پلڑا بھی بھاری ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ پازیٹیو بھی بڑھ رہا ہے اور نیگیٹو بھی بڑھ رہا ہے، معاملہ نیوٹرل ہو گیا، اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اینڈ ریزلٹ کیا ہو جاتا ہے؟ 0 ہو جاتا ہے۔ جتنی نیکیاں بڑھی گناہوں کی طرف سے اتنے ہی لاپرواہ ہو گئے، نیکیوں کے بارے میں بہت حساس اور گناہوں کے بارے میں بہت بے حس۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے صراط مستقیم پر آنے والے مومن کے لیے کہ وہ اپنی برائیوں کو ایک مجبوری سمجھ لیتا ہے اور اپنی نیکیوں کا بائی پروڈکٹ سمجھ لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عزیز بہنوں، آپ پڑھائی کر رہی ہیں، کچھ پریپیئر کر رہی ہیں، آپ قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں یا کچھ بھی آپ کا ہوم ورک کر رہی ہیں، اور گھر میں کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی تھوڑا سا اپنا ٹائم رکھ کے بعد میں کر لینا کوئی چیز، آپ روڈ ہو گئے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میں تو قرآن کا کام کر رہی ہوں، میں تو اللہ کا کام کر رہی ہوں، ہے نا؟ یا پھر قرآن کی پریپریشن کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہم اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز کو ہی ڈیلے کر دیا، یا پھر خود ہی خود پسندی کا شکار ہو گئے، سیلف رائٹیس ہو گئے کہ اب جو بھی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ہم اپنے سے بہت نیچے سمجھ رہے ہیں، اس کو بہت گنہگار سمجھ رہے ہیں، بہت جج کر رہے ہیں لوگوں کو، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی نظر اپنی نیکیوں پر نہیں تھی، وہ تو 10 مبشرہ میں سے تھے، ہے نا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو اتنا نیک ہوں، اللہ کا ولی ہوں، ہے نا، عزت اور آنر کے ساتھ نور کے تخت پر بیٹھا ہوں گا۔ جنت کی خوشخبری ملنے والے یہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر عاجز تھے کہ خلیفہ بننے کے بعد وہ کیا کرتے تھے، ہر صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بوڑھی عورت جو اندھی بھی تھی اس کی جھوپڑی میں جاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا گھر صاف رکھتے ہیں، پانی رکھ دیتے ہیں، کھانے کو دے دیتے ہیں، اس قدر عاجزی تھی۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم فرض بھی ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کے حق بھی ادا نہیں کر رہے، ہے نا؟ ہم سوچتے ہیں نا کہ کتنا کرے، کتنا وقت لگا رہے ہیں، ہے نا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ تو ذرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جنگ تبوک میں سارا کا سارا مال لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا،
اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے میری بہنوں کہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھتے ہیں کہ آج کس نے جو ہے کون جو ہے جنازے کے ساتھ گیا، آج روزے سے کون ہے، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا، آج مریض کی عیادت کس نے کی، اور پھر اور جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ چاروں کام میں نے آج کی ہیں۔ ہر بار سوال کے جواب میں ہاں ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ جس شخص میں ایک دن میں تمام خوبیاں جمع ہو جائیں وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیث ہے جو مسلم سے ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جنت کی جو ہے 8 دروازے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دروازوں کے نام بتا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اے ابوبکر کہ تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ سوچے اتنی بڑی بڑی بشارتیں ملنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ تو یہ عاجزی ہمارے اندر بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجز بنا دے، اپنے گناہوں پہ نظر رکھنے والا بنا دے۔ ہم نیکیاں جب کریں تو ہم کہتے ہیں نا، وہ کہاوت ہے کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، ہم ویسے بن جائیں، بھول جائیں کہ ہم نے نیکیاں کی، لیکن جب ہم گناہ کریں تو ہم پشیمان ہو، اپنے آپ پر سخت ہو جائیں کہ میں نے یہ گناہ کیا کیوں، کیسے ہو گیا مجھ سے یہ گناہ۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ گناہ پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اور جب ایک منافق جو ہے وہ گناہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پہ کوئی مکھی بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا ہے نا۔ تو ہمیں اپنے اوپر سخت ہونا ہوگا، ہمارے استغفار کے اندر ندامت کا احساس شامل ہو۔ بعض دفعہ نیکیاں جو ہے استغفار سے ندامت کا نکال دیتی ہیں۔ انسان ایسے زبانی کلامی توبہ توبہ کر لیتا ہے اور دل میں سوچتا رہتا ہے کہ نقصان نہیں پہنچانے والے تھے 2-4 چھوٹے موٹے گناہ۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ ارے میں تو بہت تہجد پڑھی تھی نا، تم نے تو ایسے بڑے بڑے کام کیے تھے، بس تم تو بے حساب جنت میں چلی جاؤ گی۔ تو یہ بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے نیکیوں پر انسان مطمئن ہو جائے، ہے نا۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے تھے نیکی کرنے سے زیادہ فکر جو ہے اس کی قبولیت کی کیا کرو۔ ہمارے کبار صحابہ، عشرہ مبشرہ والے صحابہ، خلفائے راشدون جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فکر میں رہتے تھے، انہیں پریشانی ہوتی تھی کہ ہم نے جو نیک عمل کیے وہ قبول بھی ہوئے یا نہیں، کون سی نیکی قبول ہو گئی، کون سی ضائع ہو گئی، کچھ نہیں پتا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی گناہ معاف کرتا ہے اور کون سی نہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شاید اسی لیے ہمارے صحابہ اتنی فکر کرتے تھے۔ عزیز بہنوں، غفلت کی اور ایک وجہ گناہوں کی کثرت ہے۔ انسان دنیا میں اس قدر کھو جاتا ہے، اس کی مقناطیسیت میں شب و روز میں آخرت بھول جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی، ڈراموں، بہت زیادہ میل جول اور بھی مقصد کاموں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کے احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ جب انسان شعر و شاعری، نظم، ڈرامے اس پر اپنا وقت زیادہ لگاتا ہے تو اس کے اندر حب دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، کرتے رہو جو کرنا ہے اپنی مرضی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے جب اس کے سامنے پھر آخرت کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے جیسے کہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو اور آپ اس کو کہہ دیں چلو یہ سب چھوڑو اور نوکری دھندے پر لگ جاؤ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بھاری ہوگا اس کے لیے دنیا میں واپس آنا؟ عزیز بہنوں، بالکل یہی حال ہم سب کا ہے۔ دنیا ہی کے شب و روز میں اتنے گم ہے، شادیوں، پرسوں، شاپنگ، گوسپ، گیٹ ٹوگیدر، ہے نا۔ اگر ان سب میں کسی کو یاد دہانی کر دی جائے آخرت کی تو کیا کہتے ہیں لوگ، یہ کیا ٹاپک لے کر بیٹھ گئی ہو۔ تو ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے عزیز بہنوں کہ مومن ہونا کوئی شرط نہیں کہ جنت کی گارنٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے ہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔